السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی، آپ کے بچوں اور بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ٹیلی ویژن پر، اس طرح کا واقعہ پھر کبھی نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں نہ ہو، کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ آج ایک حدیث جو کافی عرصہ پہلے سنی تھی، آج دماغ میں میرے وہ آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، بہت ہی آسان سا ٹیسٹ ہے، جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے مسلمان ہیں، جو مجھے بتائے گا کہ میں کتنا مسلمان ہوں، آیا کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اور میرے خیال سے دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو احادیث کو نہ مانتا ہو، جو قرآن کو نہ مانتا ہو۔ تو حدیث کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کے اگر ایک حصے میں تکلیف درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے وہ درد، وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتی ہے۔ تو میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے آپ لوگوں سے، کیا یہ جو زینب والا واقعہ ہوا، اس میں آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ کیا جو مردان میں واقعہ ہوا، بچی کی عزت روندی گئی، اس میں آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے؟ کیا جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اس میں آپ کے آنکھ نم ہوئی تھی؟ آپ کے دل میں تکلیف ہوئی تھی؟ کیا جو بلدیہ ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا، سینکڑوں مسلمان زندہ جلائے گئے تھے، کیا اس وقت آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی؟ آپ کی آنکھیں نم ہوئی تھی؟ کیا اس دن آپ لوگوں نے کھانا کھایا تھا؟ آپ کے حلق سے پانی اتر رہا تھا؟ منہاج القرآن والا واقعہ لے لیں کہ جب اس دن قتل ہوئے لوگ، تو کیا آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ اور اسی طرح آئے دن کبھی بم دھماکوں میں، اور کبھی اسٹریٹ کرائمز، اور کبھی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی مارے جاتے ہیں، یا دنیا میں کہیں بھی، آپ فلسطین کو لے لیں، فلسطین میں قتل عام ہوا، روہنگیا میں ہوا قتل عام مسلمانوں کا، تو کیا آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہوئیں؟ کیا آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی؟ کشمیر میں آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، کیا آپ کی آنکھیں نم ہوئیں؟ کیا آپ کو تکلیف ہوئی؟ اگر اس حدیث کو دیکھ لیں، اگر آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو افسوس نہیں ہوتا، تو سوچنے کا مقام ہے۔ تو خود کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں کہ آخر یہ تکلیف ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے، ایسی کون سی وجہ ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ حدیث کی روشنی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہوگا جس کو تکلیف ہی نہ ہو، اس طرح کی معصوم بچیاں، پھول کی طرح بچیاں جن کو رون دیا گیا ہو اور کوڑے میں ان کی لاشیں پھینکی گئی ہوں، اور پھر ہم سیاست کر رہے ہیں اس پہ۔ میرے تحریک انصاف کے دوست، میرے نون لیگ کے دوست، جو اپنی اپنی پارٹیوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے یار جس پہ ہم سیاست کریں، ہم سیاستدانوں کو پروٹیکٹ کریں؟ یار کوئی تکلیف محسوس کریں، اس بندے کو پکڑوانے میں ہیلپ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو لگام دیں۔ اور ایک دفعہ اپنے آپ کو ضرور چیک کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، صرف اس حدیث کی روشنی میں، اور خود سے یہ سوال کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ درد محسوس کریں، قیامت کے دن ہمارے ساتھ نہ نون لیگ کھڑی ہوگی، نہ تحریک انصاف کھڑی ہوگی، نہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی۔ وہاں ہم نے سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اور یہ جو آج ہم الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر، میں دونوں پارٹیوں کو، اسپیشلی نون لیگ اور تحریک انصاف، دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یار کچھ تھوڑا سا خیال کر لیں۔
ان فیملیز پہ کیا گزر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ سیاست سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے، ایک اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، دوسرا اپنی پارٹی کو. کیوں؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے یار؟ اگر صحیح ہے ٹھیک ہے، ان کو ساتھ دیں، لیکن غلط چیز پہ ان کو غلط کہیں، کیونکہ آخرت میں اپنی قبر میں آپ نے اکیلا ہی ہونا ہے، اور آپ نے ہی حساب دینا ہے اپنا. اور یہ جو بچیاں جن کی عزتیں روندی گئی ہیں، جن کی پھول کی طرح پیاری پیاری بچیوں کو، یہ بچیاں ہماری ہیں. ذرا سوچیں، کبھی اپنے اوپر رکھیں یہ مثال کہ اگر آپ کی بچی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کی کیا حالت ہو. اس تکلیف کو محسوس کریں، اور اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے یار، اس طرح کی چیزیں، غلط چیزیں، غلط باتیں نہ شیئر کریں. بلکہ اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ ان کو پکڑوا سکتے ہیں، اگر آپ جانتے ہیں، ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن پہ آئے دن دکھا دیں، سوشل میڈیا پر ہیں، اگر آپ اس بندے کو جانتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کو اس نیت سے آپ شیئر کریں کہ یار وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور یہ کون سا درندہ تھا، اس کو پکڑا جانا چاہیے، فوراً پکڑوائیں اس کو. بس یہی کہنا چاہوں گا. اگر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی وزن ہے، اور اس سے اور اس کو شیئر کرنے سے اگر ہمارے کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی بزرگ کی دل آزارائی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو شیئر کر لیں تو کسی کو سیدھی راہ نظر آ جائے، کسی کو تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جائے، شاید ہم مسلمانوں کی لسٹ میں آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو اچھا کرے. ہماری دعائیں ہیں کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ان کی بچیوں کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے بچوں کی، سب کی عزت کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.